لے کر کے رخصت ہو گئے، ید بیضا ساتھ لے کے چلے گئے، عصا ہے ساتھ لے کے چلے گئے، معجزات اپنے ساتھ لے کے رخصت ہو گئے. لیکن ہمارے آقا و مولا کا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ، معجزہ قرآن، قیامت تک ہمارے درمیان موجود ہے. ہم سر پہ اٹھا کے سینے پہ لگا کے پوری دنیا پر اپنے پیغمبر کی صداقت کی گواہی دے سکتے ہیں. باقی کتابیں بھی اللہ کی کتابیں، لیکن ان میں تحریف ہو گئی، قرآن میں نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اور کتاب رحمت قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. اس لیے اگر اس میں بھی تحریف راہ پا جاتی تو ہدایت کے سوتے بند ہو جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کتاب کو بغیر کسی تبدل اور تغیر کے باقی رکھا، اور قیامت تک جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا یہ سرچشمہ ہے. اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. بد نصیبی ہے کسی شخص کی کہ اتنا بڑا سرمایہ پاس ہو اور پھر بھی وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکتا رہے. یہ کتاب رحمت ایک زندہ حقیقت ہے، لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک تبرک اور ایک کتاب ثواب سمجھا ہوا ہے. اس بات میں کوئی شک اور انکار نہیں ہے کہ یہ کتاب کا ایک ایک لفظ روشنی دیتا ہے، ایک ایک حرف اجالے بانٹتا ہے. لیکن اس کتاب رحمت کے نزول کا جو مقصد ہے بنیادی، ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے دم کرو تو قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہر سکتا. لیکن کیا قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد یہ ہے؟ یہ بات بھی درست ہے کہ مرنے والے کی روح کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے سال ثواب کرو تو اس کی قبر میں اجالے پہنچتے ہیں، اس کا انکار نہیں. لیکن قرآن مجید کے نزول کا بنیادی سبب یہ نہیں ہے. آپ گھر تعمیر کیا ہے، فیکٹری بنائی ہے، دکان ڈالی ہے، تو قرآن مجید کی بچوں کو بلا کر کے تلاوت کروائیں گے تو برکت ہوگی وہاں، کیوں نہیں ہوگی؟ اس کا انکار نہیں. لیکن قرآن مجید نازل کس لیے ہوا ہے، اس مقصد کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں. علامہ اقبال نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتا ہے ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری بآیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری. وہ کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے روشنی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ تو نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا. جس قرآن سے مرنا سیکھا اس سے جینے کی راہیں بھی تلاش کرنی ہوتی، اس سے جینے کی راہیں بھی تلاش کرنی ہوتی. حیات از حکمت قرآن گیری، تو نے اس سے زندگی تلاش نہیں کی. یہ سورج چڑھتا ہے تو ہم صرف اس سے کپڑے سکھاتے ہیں، اور بھی تو کام اس سے لیا جا سکتا ہے، اس سے شمسی توانائی بھی تو حاصل کی جا سکتی ہے. تو اس لیے قرآن مجید ایک ایسی روشنی ہے جس سے ہم اپنی زندگی کی راہوں کو مرتب کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس بنیادی مقصدیت سے انحراف کیا، اور آج پوری دنیا کی جس کار مذلت میں ہم گرے ہوئے ہیں ہمیں یہ اس کی سزا مل رہی ہے. علامہ اقبال نے اس امت کا جو دکھڑا بیان کیا ہے کہ آج امت اتنی کثرت کے باوجود ذلیل و رسوا کی ہو رہی ہے، تو اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی قرار دیا ہے کہ یہ قوم کتاب رحمت قرآن مجید کو عملاً چھوڑ گئی ہوئی ہے. قرآن مجید کے جو حق ہیں ہم ان کو ادا نہیں کر رہے. باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. ہماری پستی، زبوحالی، ذلت اور رذالت کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب رحمت کو چھوڑ دیا ہوا ہے. آئیں دوبارہ ہم اس کتاب رحمت سے جڑ جائیں. ہمیں زندگی کی بہاریں نصیب ہوں گی تو اس کتاب نور سے نصیب ہوں گی. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے صدر اول میں مسلمانوں کو عزت دی تو زوال کے دور میں مسلمان اگر عزت کا راستہ تلاش کریں تو اسی چیز سے انہیں نصیب ہوگا. کوئی نیا ضابطہ نہیں ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے.
اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد تم کس پہ ایمان لاؤ؟ یہ تو آخری پیغام اللہ کا آ چکا ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں اتارنا ہے اور اپنی روحوں کے اجالوں کا سامان اس کتاب رحمت سے کرنا ہے۔ اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن مجید کی مکی سورت ہے جو 1 رکوع اور 19 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس سورت کے نزول پر جب پہلی آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدوں کی تسبیح بنا لو۔ یہ جو ہم نماز کے اندر تسبیح پڑھتے ہیں وہ اسی آیت سے ماخوذ ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ سبحان ربی الاعلی جو ہے حضور نے فرمایا اس کو اپنے سجدوں کی تسبیح بنا لو۔ اب سورت کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے سے ہو رہا ہے۔ سبح، تسبیح بولیے، پاکی بولیے، اسم ربک، اپنے رب کے نام کی، الاعلی، جو رب اعلی ہے، جو بلند و بالا ہے، اپنے اعلی رب کے نام کی تسبیح بولیے۔ اور اس کو سجدے کی تسبیح بنایا گیا، اور سجدہ بندے کی سب سے بڑی ذلت سجدہ ہے۔ سجدے سے بڑھ کر ذلت کا کوئی اور مرتبہ نہیں ہے۔ اقصی غایت التذلل والخشوع، سب سے زیادہ ذلت انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں، آنکھیں سر میں، سوچنے قوت دماغ سر میں، کان سر میں، سونگنے قوت ناک سر میں، بولنے اور چکھنے کی قوت زبان سر میں، یہ سب کچھ سر میں، اور سر خاک پہ رکھا ہوا ہے۔ سب سے اشرف عضو سر ہے اور سر خاک آلود ہے۔ عملاً بندہ کہہ رہا ہے اللہ میرے سے بڑا ذلیل کوئی نہیں، اور قولاً کیا کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، تیرے سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ سجدے کی روح کو پا جائے تو وہ نماز سے باہر نکل کر کے اکڑ اکڑ کے چل نہیں سکتا۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نماز ہے کیا، سجدہ مجھے سکھاتا کیا۔ اللہ نے ان نمازیوں کی مذمت کی کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سے آگاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے ہی غافل ہے، ان کی نماز انہیں کیا بتا رہی ہے، وہ اس سے غافل ہے۔ نماز میں پیشانی جو ہے وہ زمین پہ رکھی اور سبحان ربی الاعلی پڑھا، اور باہر نکل کر کے چھاتی تان کے چلنے لگا تو اس نے سجدے کی روح کو ہی نہیں پایا۔ دعائے قنوت میں روز ہم اپنے رب سے عہد کرتے ہیں نا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اے اللہ جو تیرا نافرمان ہوگا، تیرے حکموں کو توڑے گا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مسجد سے باہر نکلے، 1 نمبر غنڈہ آ رہا، جھک کے سلام کر دیا، ہم نے نماز کی روح کو ہی نہیں پایا۔ نماز تو بندے کو جو ہے وہ ایک ایسے مزاج میں بنا دیتی ہے کہ وہ چلتا پھرتا اللہ کی رضا کی تصویر نظر آتا ہے۔ تو سجدہ سب سے زیادہ بندے کی ذلت ہے، اور سجدہ بندے کے اندر عجز پیدا کر دیتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بولیے جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے بنا کر ٹھیک کیا، انسان کو تخلیق بھی کیا اور پھر اس کو اعتدال بھی دیا۔ کہا اپنے رب کی تسبیح بولو، اور تمہارا حق ہے کہ اس کی تسبیح بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یار اس کا یہ کرم کہ اس نے پیدا کیا، اس کا حق بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ ماں باپ کا حق نہیں دے سکتا، ماں کا حق نہیں ساری زندگی ادا کر سکتا۔ ماں کو بیٹے سے جو تعلق ہے، محبت کی جو ایک خوبصورت اور دل آویز تصویر ہے ماں بیٹے کا پیار، اس کو لفظوں کے حصار میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی، پیار کا وہ ایک جذبہ رکھا، اور ماں کے پیار کو ایک شاعر ہوا تابش، اس نے 2 لفظوں میں ماں کے پیار کا ایک عکس پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اسی خیال میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کا پیار ہے۔ اقبال جیسا شخص بیرون ملک ہے اور خبر پہنچتی ہے ماں انتقال کر گئے، تو اقبال پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، اور انہوں نے طویل مرثیہ لکھا والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔
کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا؟ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا میرے لیے دعا کرو. آج کل حجاج جا رہے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں جناب وہاں ہمیں یاد رکھنا دعاؤں میں, ہمیں حرمین میں دعاؤں میں یاد رکھنا. عالم دین سے گزارش کرنا ہوتی جناب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. پیران عظام سے ہم گزارش کرتے ہیں جناب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا. ماں کے ہاتھ ویسے اٹھ جاتے ہیں, اور پھر ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اللہ خالی نہیں موڑتا. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے. اپلے تھاپتی ہوئی ماں گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے, تقدیر کے قلم کو جنبش دینے کے لیے وہ ہاتھ بھی کافی. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. اللہ نے اس کو گداز اتنا دیا ہے, درد ہی اتنا دیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو بچہ گھر سے نکلتا ہے, زمانہ اس کا منتظر ہے, عقل و بینش کا درس سکھانے کے لیے وہ گھر سے چلا ہے. دنیا کی بڑی بڑی جامعات اور یونیورسٹیوں میں اس کے لیے انتظار ہو رہا ہے. لیکن جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو ماں کتنے بھولے پن میں کہتی ہے بیٹا سڑک دھیان سے عبور کرنا. جو دنیا کو عقل سکھانے جا رہا ہے اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سڑک کیسے عبور کرنا ہے. یہ ماں کا وہ پیار ہے, ماں کی محبت کا وہ روپ ہے جس کا بدل نہیں ہے. اچھا آپ کی توجہ چاہوں گا, ماں کو اولاد کے ساتھ اتنا پیار کیوں ہے؟ ماں اولاد سے جو اتنا پیار کرتی ہے کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے. اس جملے کی طرف توجہ آپ کی چاہوں گا, جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. ماں نے جنم دیا ہے خلق نہیں کیا ہے, تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. تو جس نے جنم دیا اس کے حق ادا نہیں ہوتے, اور جس نے خلق کیا اس کے حق کیسے ادا ہوں گے؟ کہا اے انسان آجا میری چوکھٹ پہ, سب اسم ربک الاعلی, اس رب کی پوجا کر, الذی خلق, جس نے تجھے پیدا کیا. اگر وہ پیدا نہ کرتا تو کیا کرتا؟ فسوا, اور پھر ٹھیک بھی کیا, پیدا کر کے چھوڑ دیتا, آگے والی ذمہ داریاں نہ لیتا, بتا تو کیا کرتا؟ انسان اس بات پہ غور کرے. انسان پیدا ہوا تھا نا, ہاتھ تھے لیکن پکڑنا نہیں جانتا تھا, زبان تھی بولنا نہیں جانتا تھا, کان تھے سمجھ نہیں سکتا تھا, ٹانگیں تھی چل نہیں سکتا تھا, دودھ بھی مانگنا ہے تو رونا پڑتا ہے اس کو. کتنا کمزور تھا, کتنا ناتوا تھا. آج تو چھاتی تان کے چلتا ہے نا, آج تو نواب ہے نا, آج تو چودھری ہے نا, آج تو بہت بڑا